اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نزار بن معد ایک بڑا رئیس آدمی تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے جن کا نام مضر، ربیہ، ایاد اور انمار تھے۔ نزار بن معد جب مرنے لگا تو اپنا مال 4 بیٹوں میں تقسیم کرنے کے لیے اس نے 4 کو بلایا اور کہا، بیٹو دیکھو، فلاں چیز مضر کی ہے، فلاں ربیہ کی، فلاں ایاد کی اور فلاں انمار کی ہے، اور اگر مال کی تقسیم میں کچھ مشکل پیش آئے تو عفی بن رفیع جرہمی شاہ نجران کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ نجران بن معد کے مرنے کے بعد تقسیم میں مشکل دیکھ کر شاہ نجران کے پاس پہنچنے کے لیے نجران روانہ ہوئے۔ چلتے ہوئے راستے میں انہوں نے ایک چرا ہوا کھیت دیکھا۔ مضر نے کہا کہ جس اونٹ نے یہ کھیت کھایا ہے وہ کانا ہے۔ ربیہ نے کہا وہ لنگڑا بھی ہے۔ ایاد نے کہا وہ سست بھی ہے۔ انمار نے کہا اس کے دانت بھی کمزور ہیں۔ اتنے میں اونٹ والا اپنے اونٹ کی تلاش میں آ نکلا اور ان سے اونٹ کا پتہ دریافت کیا۔ مضر نے کہا تمہارا اونٹ کانا ہے؟ وہ بولا ہاں۔ ایاد نے کہا وہ سست رفتار بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انمار نے کہا اس کے دانت بھی کمزور ہیں؟ مالک نے کہا جی ہاں، بالکل ایسے ہے۔ ہاں۔ رابع نے کہا لنگڑا بھی ہے؟ مالک دوبارہ بولا جی ہاں، ایسے ہی ہے۔ پھر 4 نے کہا لیکن بھائی خدا کی قسم ہم نے تمہارا اونٹ نہیں دیکھا۔ وہ حیران ہو کر بولا نشانیاں تو تم نے ساری مکمل بتا دی ہیں، پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ میرا اونٹ تم نے نہیں دیکھا؟ 4 بولے بھائی واقعی یہی ہے، اونٹ ہم نے نہیں دیکھا۔ اونٹ کا مالک ان کے ساتھ نجران پہنچ گیا اور شاہ نجران ان 4 بھائیوں کی شکایت کر دی۔ 4 نے میرے اونٹ کی پوری نشانیاں تو بتائی ہیں مگر اونٹ دیکھنے کا انکار کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے بن دیکھے اونٹ کی نشانیاں بتانے کی وجہ پوچھی تو مضر بولا جناب کھیت کونے میں سے ایک سمت سے کھایا ہوا تھا اور دوسری جانب سالم پایا تو سمجھ گیا اونٹ ایک چشم ہے۔ رابع نے کہا میں نے زمین پر اس کا ایک نشان دیکھا، دوسرے پاؤں کے نشان کو بہت ہلکا پایا تو جان گیا اونٹ کا ایک پیر لنگڑا ہے۔ ایاد نے کہا اور میں نے اس کی سینگنیوں کی بہت تھوڑے فاصلہ پر مجتمع پایا، اس سے میں نے اندازہ لگایا اونٹ سست رفتار ہے، اگر تیز رفتار ہوتا تو سینگنیاں دور منتشر ہو کر پڑی ہوتی۔ انمار نے کہا اور میں نے کھیت کا نرم حصہ کھایا ہوا دیکھا، سخت حصہ ویسے ہی پڑا ہوا پایا تو سمجھ گیا اونٹ کے دانت کمزور ہیں۔ بادشاہ نے ان کی گفتگو سنی اور اونٹ والے سے کہا میاں تمہارا اونٹ واقعی انہوں نے نہیں دیکھا، جاؤ اسے کہیں اور تلاش کرو۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان 4 بھائیوں کو مہمان خانے میں بھیجا تاکہ کچھ کھا پی لیں۔ 4 ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ کھا پی کر مضر نے کہا یہ شراب جو ہم نے پی ہے کسی قبرستان کے درختوں کے کشیدہ ہے۔ ربیہ نے کہا اور یہ جو گوشت ہم نے کھایا ہے کسی کتیا کے دودھ سے پلے ہوئے بکرے کا ہے۔ ایاد نے کہا اور یہ جو روٹیاں ہم نے کھائی ہیں ان کا آٹا کسی حیض والی عورت نے گوندا ہے۔ انمار نے کہا اور ہم آج جس کے مہمان ہیں وہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ ان کی ساری یہ گفتگو جاسوس نے جا کر بادشاہ کو بتا دی۔ بادشاہ نے فوراً شراب کشیدہ کرنے والے کو بلایا، دریافت کیا کہ شراب کہاں کی تھی تو بادشاہ کے تیور دیکھ کر اس نے سچ کہہ دیا حضور آپ کے باپ کی قبر پر لگے ہوئے پھلدار درختوں سے کشیدہ کی گئی ہے۔ بادشاہ نے پھر قصاب کو بلایا اور پوچھا گوشت کس چیز کا تھا؟ قصاب نے بھی سچ کہہ دیا کہ یہ گوشت کتیا کے دودھ سے پلے ہوئے ایک موٹے تازے بکرے کا تھا۔ بادشاہ پھر گھر پہنچا اور آٹا گوندنے والی کے متعلق تحقیق کی تو واقعی وہ حائضہ تھی۔ ان تینوں حالتوں کو دیکھ کر بادشاہ کی صحت پر معلوم ہوا اور بادشاہ حیران ہو گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا اب تو چوتھی بات بھی درست ہی نکلے گی۔ غصے میں اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا، تلوار نکال کر چھاتی پر بیٹھ گیا
کہنے لگا سچ سچ بتاؤ میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں؟ ماں نے کہا بیٹا خود ہی اندازہ کر لو، حلالی ہوتے تو ماں کی چھاتی پر یوں سوار نہ ہوتے۔ واقعہ یہ ہے کہ مرحوم بادشاہ سے میرا کوئی بچہ نہ تھا، میں ڈر گئی اس طرح حکومت دوسروں کے پاس نہ چلی جائے، اس لیے میں نے زنا سے تجھے حاصل کیا اور مشہور تجھے بادشاہ کا بیٹا کر دیا۔ یہ حقیقت سن کر بادشاہ انتہائی قرب و ملا سے واپس آیا اور چاروں بھائیوں سے کہنے لگا تمہاری ساری گفتگو میں نے سنی اور تحقیق کے بعد تصدیق بھی کر لی، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم نے ان باتوں کا اندازہ کیسے لگایا؟ مصر نے کہا جناب شراب پینے سے سرور آتا ہے، حیثیت پیدا ہوتی ہے، مگر آپ کی شراب پی کر حزن و ملا سستی پیدا ہوئی، اس سے میں نے کچھ سمجھ لیا کہ یہ کسی باغ سے نہیں بلکہ قبرستان سے کشیدہ کرتا ہے۔ ربے نے کہا اور بکرے کے گوشت پر ہمیشہ چربی اوپر اور بوٹی نیچے ہوتی ہے، پر خلاف کتے کے گوشت کے بوٹی اور اوپر اور چربی نیچے ہوتی ہے، اور ہم نے جو گوشت کھایا وہ دوسری قسم کا تھا۔ یہ تو ناممکن تھا کہ آپ کے ہاں کتے کا گوشت پکتا، اس لیے میں نے یہ اندازہ لگایا یہ بکرا کسی کتیا کے دودھ سے پلا ہوا ہے۔ ایاد نے کہا حائضہ عورت کے گوندے ہوئے آٹے کی روٹی سالن میں ڈالنے سے بکھر جاتی ہے اور اس کے ریزے ریزے الگ ہو جاتے ہیں، چنانچہ ہم نے جو روٹیاں کھائیں ان کا بھی یہی حال تھا، اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا یہ آٹا کسی حائضہ عورت نے گھوندا ہے۔ انمار نے کہا اور جناب کے مرحوم بادشاہ بڑے مہمان نواز اور ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے اور عزت و شرافت بھی اس میں ہے، مگر آپ نے تنہا ہمیں اس کمرے میں بھیج دیا، اس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ آپ اپنے باپ کے نہیں، ورنہ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ بادشاہ نے پوچھا تم یہاں آئے کیوں ہو؟ وہ بولے اپنا جھگڑا چکانے۔ بادشاہ نے کہا تمہارا جھگڑا چکانا میرے بس کی بات نہیں، عذرا کرم واپس چلے جاؤ اور مجھ سے جو لینا ہے لے لو، اور خدا کے لیے اپنی یہ تحقیق اور کسی سے نہ کہنا۔ اس ویڈیو سے ہم نے یہ سیکھا کہ بعض لوگ ایسی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں کہ جہاں دوسروں کا ذہن نہیں پہنچتا وہاں ان کا ذہن پہنچ جاتا ہے، اور یہ عام لوگوں کی بات نہیں، جو اللہ کے خاص اور مقبول بندے ہیں ان کے علم و عرفان کی شان کیا ہوگی، اور ان کے لیے کیوں نہ کہا جائے وہ ایسی ایسی باتیں جان لیتے ہیں جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں، اور اس طرح کی سبق آموز ویڈیوز اور واقعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دینی کام اور دین کو پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیے۔ جزاک اللہ۔